زرداری صاحب اور ملک ریاض صاحب کی ایک آڈیو لیک کی گئی اور اس کو لیک کر کے عمران خان صاحب کی عزت، وقار، احترام، پاپولیرٹی، محبت، عقیدت جو عوام کے دلوں میں ہے اس کو اپنے تئیں ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ توشہ خانہ سے لے کے ملک ریاض خانہ تک جتنے بھی آپ اپنی بغض عمران کی زنبیل میں سے ڈھکوسلے نکال لے، ہر ڈھکوسلا کالک بن کے آپ کے بھیانک چہروں کے اوپر چسپاں ہو جائے گا۔ رسوائی، چڑھسائی اور سیاسی بے حیائی آپ کے کھاتے میں آئے گی۔ جناب والا یہ حرکتیں چھوڑ دیں۔ آپ نے کون سا 2 نمبری کا جناب ڈھکوسلا خان صاحب کے خلاف نہیں لے کر آئے؟ ہر ڈھکوسلا فوری طور پہ ناکام اور نامراد ہوا۔ وجہ اس کی وجہ سمپل سی ہے کہ عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں ہوتے، آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور جو آسمانوں پہ بیٹھی ہوئی ہستی ہے نا، وہ عزت اور ذلت کے فیصلے اعمال کی بنیاد پہ کم، نیتوں کی بنیاد پہ زیادہ کرتا ہے کہ اس کی مخلوق انسان کس نیت کے ساتھ کیا ایکٹ کر رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی نیت نیک ہے۔ عمران خان صاحب 2 چیزیں ہیں۔ میں تو اپنی ساری میری پولیٹیکل جدوجہد اس وقت، میری تقریر، میری تحریر، میری سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اسٹرگل، سب 2 چیزیں میں صرف جانتا ہوں اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ باقی مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں، نہ اس کی ذاتی زندگی سے، نہ اس کی گھریلو زندگی سے، نہ اس کی معاشی زندگی سے، نہ اس کے آگے، نہ اس کے پیچھے، نہ اس کے دائیں، نہ اس کے بائیں، نہ اس کے اوپر، نہ اس کے نیچے، نہ اس کے مشرق، نہ اس کے مغرب، نہ اس کے شمال، نہ اس کے جنوب۔ مجھے صرف 2 چیزوں سے غرض ہے، 2 چیزوں سے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو بھی انہی 2 چیزوں سے ہی غرض ہے، اور انہی 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی قسمت میں عزت، وقار، احترام، ڈگنیٹی، عقیدت، فرحت، راحت، سب کچھ لکھ دیا ہے عوام کے حوالے سے۔ وہ ہے سب سے پہلے ناموس رسالت، اس کے لیے جد و جہد، اور ناموس رسالت کے لیے جد و جہد اللہ پاک کی ذات ضروری نہیں ہے کہ کسی مومن، متقی، پرہیزگار، 5 وقت نمازی تے جناب گٹے گوٹے دے اتنے شلواراں تے ہاتھ وچ تسبیح تے ماتھے پہ محراب، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ پاک کا یہ کوئی سسٹم نہیں ہے، اللہ پاک کی یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ آپ شریعت، طریقیت، صوفیت، روحانیت، ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اسلام کی، قرآن، حدیث، اللہ پاک چنتا ہے بندوں کو، گناہگار کو بھی چن لیتا ہے، حتیٰ کہ جمادات اور جانوروں کو بھی چن لیتا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے محبوب کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے اس فرد نے، عمران خان جس کا نام ہے، اس نے جو انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ جو جدوجہد کیا، اس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا عقیدت، محبت، فرحت، راحت، چاہت، سب کچھ۔ دوسری چیز ناموس پاکستان۔ اب ناموس پاکستان کے لیے اس نے اسٹرگل کی ہے، اس نے پاکستان کی ڈگنیٹی کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے، پاکستان کو خوددار ملک بنانے کے حوالے سے۔ تو جب یہ 2 جدوجہد اس نے کی، اور پاکستان آپ سب کو پتہ ہے میرے اور آپ کے باوجداد نے بنایا، 27 رمضان کو اس کا اعلان ہوا، تو اس کا تقدس بھی بڑا اہم ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے نا، ہم تو کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ میرے اور آپ کے باوجداد نے قربانیاں دیں، اپنی چودراہٹیں چھوڑی، اپنی وجاہتیں چھوڑی، زمینیں چھوڑی، عزتوں کے سودے ہوئے، جوانوں کی جوانیاں گئیں، بزرگوں کی بزرگیاں گئیں، اور جناب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے۔ تو اس پاکستان کی ناموس کی جنگ اس نے لڑی۔ یہ 2 جنگ جس نے لڑی ہے، تم توشہ خانہ لے آؤ، تم مذہب خانہ لے آؤ، تم فرقہ خانہ لے آؤ، تم جناب فرح خان خانہ لے آؤ، تم جناب ملک ریاض خانہ لے آؤ، جو ان سے مرضی خانے لے آؤ، سچے بھی لے آؤ، چلو یہ بھی سن لو، تم 100% سچی آڈیو ویڈیو اٹھا کے لے آؤ، اللہ پاک کی ذات ان 2 کنٹریبیوشن کے صدقے عمران خان صاحب کی عزت اور وقار کو کبھی کرنے نہیں دے گا۔ تو بے غم رہے، آپ یہ لگے رہے، لیکن عمران خان صاحب کی عزت دن بدن بڑھے گی۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے، ملک ریاض کا فون آصف زرداری کو، وہ تو جناب ٹیپ کر لیا گیا، لیکن
وہ کہہ رہا ہے کہ خان جناب فونیں کر کر کے منتیں کر رہا ہے، وہ والے فون انہوں نے ٹیپ نہیں کیے. جناب والا بیرونی طاقتوں کی گود میں اور چرنوں میں بیٹھ کے اور ڈالرز اور ڈیلرز کے اشاروں پہ ناچنے والوں، امپورٹڈ حکومت، کرائم منسٹر مقصود چپڑاسی صاحب، بیگم صفدر امان صاحبہ، یہ جو تم سارے مل کے اپنی عیاری اور مکاری کی زنبیل میں سے یہ ڈھکوسے نکال رہے ہو، پاکستان کی عوام کان کی طرف سے روٹی نہیں کھاتی. وہ پوچھتی ہے کہ بھائی پھر خان صاحب کی بھی کوئی آڈیو نکال دینی تھی، پھر جو زرداری کو اگر ملک ریاض کر رہے تو، اور جس کنٹیکس کے اندر کر رہے ہیں وہ تو آپ آڈیو لا نہیں رہے، تو یہ ڈرامے بازیاں چھوڑ دو.